اگر کسی خوبصورت سے ہی پیار کرنا ہے تو آؤ میں بتاتا ہوں میرے رب نے میرے حبیب کو کیسا حسین بنایا تھا. نہ ان جیسا حسین اس کائنات میں آیا ہے نہ کوئی آنا ہے. اللہ اکبر. میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ. خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ. کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. اللہ نے ایسا بنایا میرے آقا کو, نہ اس سے پہلے کسی کو بنایا نہ اس کے بعد کسی کو بنایا. حضرت یوسف علیہ السلام کو کائنات میں سب سے زیادہ حسین بنایا گیا, مگر جب نبی پاک کی دنیا میں جلوہ گری ہوتی ہے تو مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا کہ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. آقا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. اللہ نے کیسا حسین بنایا. صحابہ کرام دیکھتے تھے دیوانے ہو جاتے. اتنی حدیث نبی پاک کے خوبصورتی کے بارے میں بیان ہوئی ہیں, سبحان اللہ. 14ویں رات کا چاند اٹس مور بیوٹیفل, اور جب آپ ولیج ایریا میں چلے جائیں تو چاند اور تارے اور زیادہ برائٹ دکھتے ہیں. حضرت جابر بن سمورہ کہتے ایک بار 14ویں رات کا چاند تھا, میں اپنے گھر سے نکلا, میں نے چاند دیکھا, بہت بیوٹیفل تھا, مگر جب دیکھا کہ نبی پاک بھی تشریف فرما ہے, کہتے میں نبی پاک کو دیکھتا, پھر 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا, پھر میرے آقا کو دیکھتا, پھر 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا, پھر آقا کو دیکھتا, پھر 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا. حضرت جابر کہتے ہیں واللہ میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں, کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. قرآن میں بھی پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھتے ہیں. کچھ حروف ایسے ہیں جس کا ٹرانسلیشن ہم نہیں جانتے, اللہ جانے, اللہ کے بتائے سے اس کے رسول جانے. یاسین, طٰہٰ, کہیں قاف, کہیں نون ہے, ایک جگہ آتا ہے کاف ہا یا عین صاد. ٹھیک ہے, میں نے بھی پڑھا, آپ بھی پڑھتے ہیں, مگر بریلی کے تاجدار نے بھی پڑھا. کہتے یہ کیا ہے, یہ 5 حروف کیا بتا رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو کاف ہے نا, یہ نبی پاک کی گیسوؤں کی طرف اشارہ ہے, زلفوں کی طرف اشارہ ہے. اچھا دیکھیں, ہونٹ جو ہوتے ہیں نا, اس کو گول کریں تو ہا, جو چھوٹی ہا ہوتی ہے, کہتے ہیں یہ ہا جو ہے نا, یہ میرے آقا کے دہن کی طرف اشارہ ہے, منہ مبارک کی طرف اشارہ ہے. ابرو جو ہے نا, یہ یا جو ہے نا, یہ میرے آقا کی ابرو ہیں, اور عین اور صاد یہ 2 نورانی آنکھیں ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کاف گیسو, ہا دہن, یا ابرو آنکھیں عین صاد, کاف ہا یا عین صاد, ان کا ہے چہرہ نور کا, شمع دل مشکات تن, سینہ زجاجہ نور کا. آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. ارے آج میں اور آپ اس طرح سمجھیے گا, ہم دعوت میں آتے ہیں, محفل میں آتے ہیں, ذرا اچھی طریقے سے تیار ہو کر آتے ہیں, کپڑے چینج کر کے آتے ہیں, منہ دھو کر آتے ہیں, مگر گھر والوں کے سامنے تو ہمارا ہر حال ہوتا ہے نا. سنو, میں نبی پاک کے گھر والوں کی بات بتاتا ہوں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کی مبارک زوجہ ہے نا, سنو وہ کیا کہتی ہیں. نبی پاک کی نعت بی بی عائشہ بھی پڑھتی تھی. آئے نعت خوانوں تمہیں مبارک ہو, اے نعتیں سننے والوں تمہیں مبارک ہو, یہ سلسلہ صدیوں سے جاری ہے. آؤ میں بی بی عائشہ کی نعت سناتا ہوں. بی بی عائشہ کہتی تھی فلو سمعوا فی مصر اوصاف خدہ, اگر مصر والے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گال مبارک, رخسار مبارک کے اوصاف سن لیتے, اس کی خوبیاں جان لیتے, ما بدالو فی ثوب یوسف من نقد, وہ حضرت یوسف کی خریداری میں اپنے پیسے بازار میں خرچ نہ کرتے. کہتی ہیں لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ, کہتی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو زلیخا کو جو ملامت کرنے والی عورتیں ہیں نا, کہ اے زلیخا تم یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کیوں ایسی دیوانی ہو, وہ بھی اگر میرے آقا کی نورانی پیشانی دیکھ لیتی, لا ترن بالقطع القلوب علی الایدی, ارے وہ ہاتھوں سے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی نا, نہیں آقا کی جبین دیکھتی تو اپنے دلوں کو کاٹ لیتی. اللہ نے ایسا حسین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا. حضرت حسان بن ثابت, یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے بڑے مشہور نعت خواں ہیں. سنو حسان بن ثابت نے کیا نعت لکھی. میرے آقا کا حسین چہرہ دیکھا, کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, حضور آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. خلقت مبرأ من کل عیب
آقا آپ کو آپ کے رب نے سارے عیبوں سے پاک پیدا کیا. سنو آگے بڑھ کر کیا کہتے ہیں, کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضور آپ کو آپ کے رب نے ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے. جن لوگوں کو کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے, وسوسے ڈالے جاتے ہیں, یار یہ نعتوں میں اشعار سمجھ نہیں آتے, سنو میں صحابی رسول کی نعت آپ کو سنا رہا ہوں, اب اس کا ترجمہ ذہن میں رکھنا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حضور آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں, آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. اگر آج اردو میں کوئی شاعر یہ کہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی, ارے یہ تو حضرت احسان بن ثابت کی شاعری کا ترجمہ نظر آ رہا ہے. اگر حضرت حسان لکھیں خلقت مبرعا من کل عیب, حضور آپ کو آپ کے رب نے ایسا پیدا کیا, سارے عیبوں سے پاک پیدا کیا, تو میرے اعلیٰ حضرت اگر لکھیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ارے یہ تو حضرت حسان کی شاعری کا ایکسپلینیشن نظر آ رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ انک قد خلقت کما تشاء, حضور اللہ نے ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے. تو اگر اعلیٰ حضرت یہ لکھتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ سلسلہ اس وقت سے جاری ہے. تو کیا کیا نبی پاک کی خوبصورتی بیان کروں. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی نبی پاک کے ایک نعت گو صحابی تھے, نعتیں لکھتے تھے. کہتے ہیں نبی پاک کو اللہ پاک نے جتنے معجزے دیے نا, وہ نہ بھی ہوتے نا تو پیارے آقا کا روشن چہرہ ہی ان کی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا. اللہ پاک نے ایسا حسین بنایا تھا کہ لوگ آ کر کہتے تھے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. مگر ایک بات, جب بھی حلیہ مصطفیٰ پر بات ہو, بات پوری نہیں ہوتی. سیرت کی جس کتاب کو بھی اٹھا لیں اور جب بھی آپ نبی پاک کے حسن و جمال کا چیپٹر کھولیں گے, آپ کو ایک عجیب و غریب خاتون کا ذکر ضرور ملے گا. اس خاتون کا میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا دیتا ہوں. وہ خاتون کوئی بہت بڑی عالمہ نہیں تھی, مفتیہ نہیں تھی, انہوں نے کوئی دین کی بہت بڑی خدمت نہیں کی. وہ خیمہ نشین خاتون تھی, چلنے راستے میں چلنے والوں کو کھانا بیچا کرتی تھی. کوئی ان کے خیمے میں آتا, پانی لیتا, دودھ لیتا, کھانا دیتی, پیسے, بس دیٹس اٹ. ولیجر ویمن, پور, غریب خاندان. بس اس خاتون کے بھاگ جاگ گئے. میرے آقا ہجرت کر کے مدینے جا رہے ہیں, راستے میں کھانے کی ضرورت محسوس ہوئی. ایک خیمہ نظر آیا, ایک بوڑھی خاتون نظر آئی. کونین کے والی اس کے خیمے میں داخل ہو. آقا صرف اس کے خیمے میں داخل, نصیب دیکھو کیسے جاگے ان کے. آقا ان کے خیمے میں داخل ہوئے, دیکھا کہ ایک غریب سا خیمہ ہے, کھانے کو کچھ نہیں, برتن سوکھے, ایک بکری ہے لاغر, تھن میں دودھ بھی نہیں. نبی پاک نے فرمایا کہ کیا کچھ کھانے کو؟ کہ حضور کچھ بھی نہیں ہے, کوئی دودھ بھی نہیں ہے. آقا نے فرمایا تم اجازت دو تو میں اس بکری سے دودھ نکالوں. کہ حضور اس بکری نے تو کئی دن ہو گئے دودھ نہیں دینا چھوڑ دیا ہے. نبی پاک نے فرمایا مجھے اجازت دو. پیارے آقا نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ لگائے, ہاتھوں ہاتھ اسی وقت تھن بھر گئے. اتنا دودھ نکلا کہ کمرے کے سارے برتن بھر گئے. نبی پاک نے دودھ پیا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ پیا, اور جناب ان کے گھر والوں نے بھی دودھ پیا. نبی پاک سے بس اتنی دیر کی ملاقات ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. مگر اتنی سی ملاقات نے اس خاتون کے بھاگ کیسے جگائے, سننا ذرا بھی آگے. اس ملاقات میں اس خاتون کو یہ بھی خیال نہیں رہا کہ نبی پاک کا نام ہی پوچھ لیتے, نام بھی نہیں پوچھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. اس خاتون کے شوہر آئے, اب خاتون کا نام بتاتا ہوں, انہیں کہا جاتا ہے ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے شوہر کا نام ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ آئے اور کہا کہ اے ام معبد, یہ آج خیمے کا حال چینج ہے, برتن دودھ سے بھرے, بکری بڑی فریش, کچھ گھر میں رونق سی ہے, بات کیا ہے؟ کہ معلوم نہیں, تھوڑی دیر پہلے ایک مبارک ہستی آئی تھی, نام بھی نہیں پتا تھا, ایک مبارک چہرے والے آئے تھے اور آ کر یہ ہمارے بھاگ جگا کر چلے گئے. اچھا ام معبد کچھ ان کے بارے میں بتاؤ تو صحیح, وہ کیسے تھے؟ اللہ اکبر, اس خاتون نے میرے آقا کی وہ نعت پڑھی ہے, نبی پاک کا وہ حلیہ بیان کیا ہے. دنیا بھر میں جتنی سیرت پر کتابیں لکھی جاتی ہیں, جب بھی نبی پاک کا حلیہ, نبی پاک کا مبارک جسم بیان کیا جاتا ہے, ام معبد کے یہ الفاظ ضرور شامل کیے جاتے ہیں. 1450 سال گزر گئے ہیں, نبی پاک کے ذکر کی برکت دیکھو, اس خاتون کا نام دنیا کے کونے کونے میں لیا جاتا ہے. ہم جبھی تو کہتے ہیں کہ میرا نام کرے گا روشن, دو جگ میں نام تمہارا. ان کے جو غلام ہو گئے, وقت کے امام ہو گئے, نام لیوا ان کے جو ہوئے, ان کے اونچے نام ہو گئے. ارے ام بابت نے صرف ان کا حلیہ بیان کیا.
میں آپ کو وہ الفاظ سناتا ہوں, میں ترجمہ بعد میں بتاؤں گا, ذرا دیکھو کیا موتی والے الفاظ ہیں, کیا خوبصورت بات کی. ام معبد کہتی ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ وہ اپنے شوہر کے سامنے بیان کرتی ہیں, کہتی رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبہ ثجلا ولم تزری بہ سہلا وسیم قسیم آئے ہائے فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سحل وفی عنقہ سطع وفی لحیتہ کثافہ ازج اقرن ان صمت فعلیہ الوقار وان تکلم سماء وعلاہ البہاء اجمل الناس وابہاء من بعید حلو المنطق. اللہ کہتی ہیں محفوظ محشود لا عابس ولا مفند. میں نے چند الفاظ صرف بیان کیے, ابھی تک آپ کو اس کا ترجمہ نہیں پتا, مگر سچ بتاؤ یہ کیسے الفاظ بول, سننے میں کتنا مزہ آ رہا ہے. اچھا پھر ہوتا کیا تھا بتاؤں, نعت خوانی کس کو کہتے ہیں بھائی؟ یہ نعت خوانی نہیں تو کیا ہے؟ نبی پاک کی شان وہ خاتون اپنے شوہر کے سامنے بیان کر رہی ہیں, اور مزہ ان کو اتنا آیا کہ جب دوسرے دن کام سے آئے کہ اے ام بابت پھر ذرا مبارک کی باتیں بتاؤ نا. روز گھر میں میلاد ہونے لگا, روز گھر میں محفل ہونے لگی. ارے یہ صدیوں سے جاری ہے, پرابلم جن کو ہوتا ہے ہوتا رہے. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں, قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. اس صدیوں سے سلسلہ جاری ہے. سنو کیا کہتی ہیں, کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداع, میں نے ایک شخصیت کو دیکھا جو بہت باوقار تھے, بڑا ہی خوبصورت ان کا چہرہ تھا. کہتی ہیں ابلج الوجہ حسن الخلق, ان کا چہرہ بہت روشن اور ان کی تخلیق نہایت عمدہ تھی. کہتی ہیں لم تعبہ ثجلا ولم تزری بہ سعلا, ان کا قد پیٹ بہت بڑا ہونے کا عیب بھی نہیں تھا, بہت دبلا پتلا ہونے کا بھی دبلا پتلا ہونے کا بھی عیب نہیں تھا. وسیم قسیم, کہتی ہیں بڑے حسین, انتہائی خوبصورت. فی عینہ دعج, ان کی آنکھیں بڑی بڑی اور سیاہ تھیں. وفی اشفارہ وطف, ان کی پلکیں بڑی اچھی تھیں. کہتی ازج اقرن, ابرو جو تھے وہ بڑے پیارے ملے ہوئے تھے. وفی عنقہ سطح, ان کی گردن بڑی چمکدار تھی. وفی لحیتہ کثافہ, ان کی داڑھی بڑی گھنی اور بڑی پیاری تھی. وفی صوتہ سحل, ان کی آواز میں ایک بڑی پیاری گونج ایکو ساؤنڈ تھا, بولتے تھے تو بہت پیارے لگتے تھے. سنو کہتی ہیں دور سے دیکھتی تھی بڑے باوقار لگتے تھے, قریب جا کے دیکھو تو اور خوبصورت لگتے تھے. خاموش رہتے تھے, ان کا حسن اور نمایاں ہو جاتا تھا. ان کے ساتھی جو تھے بڑی سر جھکا کر ان کی بات سنتے تھے, ان کا حکم پورا کرتے تھے. جب وہ گفتگو کرتے تھے سب بڑی توجہ کے ساتھ سنتے تھے. اللہ اکبر, یہ موتیوں جیسے الفاظ, یہ نبی پاک کا چہرہ, یہ میرے آقا کی آنکھیں, حضرت ام معبد نے جو بیان کی آج بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں. بہرحال اگر کسی حسین سے محبت کرنی ہے, اگر کسی خوبصورت سے محبت کرنی ہے, کائنات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ حسین کوئی نہیں آیا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, حسن جن کے نمک, حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم, وہ ملیح دلارا ہمارا نبی, جس کی رنگت سے بے رنگے رنگے گئے, اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. چلو جناب, خوبصورت کی بات کرتے ہو, دنیا میں ایک خوبصورت بتا دو جس کے پسینے سے بو نہ آتی ہو. جس حسین سے محبت کرنی کر لو, مگر اس حسین کے پسینے سے بدبو ہی آتی ہے. ہم لوگ کیوں لگاتے ہیں باڈی اسپرے, ڈیوڈرنٹ, میرے پسینے کی بو کسی کو نہ آ جائے. ہم ایسے لوگ ہیں. اور میرے واقع وہ ہیں کہ دلہن کے لیے عطر چاہیے تو نبی پاک پسینہ عطا فرمائیں. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. آج کل ہم ایک دوسرے کو لوکیشن شیئر کرتے ہیں نا, کسی کو کہیں آنا ہو, یار اب پہلے ایڈریس پوچھنا پڑتا تھا بھائی کدھر آنا ہے, بھائی رائٹ لینا, پھر لیفٹ لینا, پھر 3 بار گلیاں چھوڑ کے لیفٹ لینا, اسی میں گھومتے رہتے تھے. اب بڑا آسان ہو گیا, لوکیشن شیئر کی, بندہ پہنچ گیا. لیکن 1450 سال پہلے بھی صحابہ کرام کے پاس ایک لوکیشن تھی, ایک نیویگیشن تھا. پوچھتے نہیں تھے نبی پاک کہاں گئے, وہ گلی کے کنارے آ کے سونگتے تھے. گلی بتاتی تھی میرے آقا یہاں سے گزر کر گئے ہیں. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے,
बू पे चलते हैं भटकने वाले। अरे नबी पाक के पसीने में ऐसी खुशबू थी कि गलियां महक जाती। अरे जिस हसीन से मोहब्बत करनी है कर लो, उसका थूक जो है, उसका सलवा जो है, उससे लोगों को घिन आती है। और मेरे आका वो हैं कि हजरत अबू कतादा की आंख निकल आए और उस पर थूक मुबारक लगाकर, लुआबे दहन लगाकर आंख में लगा दें, वो आंख पहली आंख से ज्यादा रोशन हो जाए। किसी के जिस्म पर लगाएं, उसकी बीमारी दूर हो जाए, उसका जिस्म महकने लग जाए। मैं और आप कभी कभी बोरिंग करते हैं, कड़वा पानी निकल आए, बोरिंग बंद कर देते हैं, भाई खारा पानी है। मगर मदीने वाले ऐसा ना करते थे। आका के पास आते, हुजूर कुआं खोदा, बड़ी मेहनत की, पानी खारा निकला है। आका कुएं के पास जाकर कुल्ली करते, कुआं मीठा हो जाया करता। है कोई ऐसा हसीन दुनिया में जिससे मोहब्बत की जाए? अल्लाह ने अपने हबीब को ऐसा बाहसीन बनाया, ऐसा हसीन बनाया। अल्लाह पाक नबी पाक की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए।